بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے تو میں فقہ الاقلیات المسلمہ کے حوالے سے صرف دو مسائل پہ تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہاں پر نان مسلم کنٹریز کے اندر جو مسلمان مائنورٹیز ہیں ان کے فقہی مسائل کیا ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ پہلے والے جو روایتی فقہ ہے اسی کے تناظر میں وہاں پر جا کے فتوے دیں گے یا ان کی اس آراء کا اظہار کریں گے جیسے پاکستان کے اندر ہے تو وہاں پہ دقت آ جائے گی اور پریشانی کا باعث بنیں گے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیوی ہیں اور اگر بیوی جو ہے وہ اسلام قبول کر لے تو کیا اس کا نکاح برقرار رہے گا یا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب جو جمہور کی رائے ہے جو ہر ایک یہاں پہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کا نکاح جو ہے فوراً ختم ہو جائے گا۔ اگر بیوی نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا ہسبینڈ سٹل نان مسلم ہے نکاح فوراً اس کا ختم ہو جائے گا۔ صرف احناف نے تھوڑی سی ڈیٹیل یہ دی ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ نکاح ختم ہوا تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کا نکاح ختم ہوا، تو یہاں پر جو رشتوں کو توڑنے کا سبب ہے وہ اسلام کی طرف آئے گا کہ اسلام وجہ بنا اس کے رشتہ نکاح کے ٹوٹنے کا اور ختم ہونے کا۔ تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اس کے شوہر کو اسلام پیش کیا جائے گا، آفر کیا جائے گا، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے وہ نکاح برقرار رہے گا، اور اگر وہ انکار کر دے تو کہا جائے گا کہ اس کے شوہر نے چونکہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اس وجہ سے اس کا نکاح ختم ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹلی نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے فقہ الاقلیات المسلمہ میں پڑھا کہ اس مسئلے کے اندر فقہا کی 7 اقوال ہیں، کوئی ایک قول نہیں ہے کہ فوراً اگر اسلام قبول کر لیا تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور ان 7 اقوال میں سے ایک قول یہ بھی تھا کہ اگر جو ولی الامر ہے وہ اس کا نکاح ختم کرے تو نکاح ختم ہوگا، اگر وہ ختم نہ کرے تو وہ نکاح ختم نہیں ہوگا، اور ایک قول کے مطابق یہ تھا کہ اگر بیوی خود اس کے نکاح میں رہنا چاہے تو اس کے نکاح میں رہے گی، اس کا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ تو 7 اقوال کی ڈیٹیل آپ نے دیکھی، تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جب آپ جاتے ہیں اور اس طرح کے مسائل سے آپ کو سامنا پڑتا ہے اور آپ کے اسلامک سینٹر کے اندر اگر وہ عورت آ جائے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرا شوہر سٹل نان مسلم ہے تو میرے بارے میں کیا ہے، تو آپ کے پاس جب 7 اقوال ہوں گے تو فتویٰ دینے میں اور اس کو گائیڈ کرنے میں آسانی رہے گی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو وہاں پہ پیش آتا ہے کہ اگر اس کا جو مورث ہے باپ اگر وہ فوت ہو جائے اور اور وہ نان مسلم ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو تو کیا اس کو میراث میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جمہور فقہا کی رائے میں جو یہاں پہ پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہ مسلمان کافر کو مورث وارث بنا سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کو بنا سکتا ہے۔ تو جمہور کی رائے تو یہی رہے گی کہ نہیں مل سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس مسئلے کے اندر فقہا کے 9 اقوال تھے، اور اس میں سے ایک قول یہ تھا جس کو ہم نے ترجیح دی دلائل کی بنیاد پر کہ اگر مورث جو باپ ہے اگر وہ نان مسلم ہو اور وارث بیٹا وہ مسلمان ہو تو اس کو میراث دی جا سکتی ہے، اور اگر وارث جو ہے وہ نان مسلم ہے اور وہ جو اس کا مورث ہے وہ مسلمان ہے تو پھر اس کو میراث نہیں دی جا سکے گی۔ اچھا، اور پھر جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول اور صحیح حدیث ہے لا یرث المسلم الکافر، مسلمان جو ہے وہ کافر کو وارث نہیں بنا سکتا اور کافر مسلمان کو وارث نہیں، اس حدیث کا کیا بنے گا؟ اور اس کی تعویل یہ کی گئی کہ یہاں پر کافر سے مراد حربی کافر ہے جو اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور کیا اس طرح کی تعویل جائز ہے اللہ کے رسول کی احادیث کے ساتھ یا قرآن مجید کی آیات کے ساتھ؟ بالکل ایسا پاسبل ہے اور ممکن ہے، جیسے احناف نے اس حدیث کی تعویل کی کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم لا یقتل بکافر، اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کو قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اب سارے لوگ تو یہی کہیں اس حدیث کی انڈرسٹینڈنگ میں کہ اس کو مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا،
تو اگر ایسا کر لیا جائے تو پھر کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کی جان نان مسلم کی جان سے زیادہ افضل ہے، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور جمہور نے یہی کہا کہ مسلمان اگر کافر کو قتل کر دے تو مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ احناف نے کہا ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو قصاص کی نصوص وارد ہوئی ہیں وہ عموم ہے، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ غیر مومن ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے مراد پھر کیا ہے؟ المسلم لا يقتل بکافر ای بکافر حربی، کہ اگر وہ حربی کافر ہے تو پھر اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا جس کو مسلمان نے قتل کیا ہے۔ تو فقہ الاقلیات المسلمہ یوسف قرداوی صاحب کی جو کتاب یہاں پہ سلیبس میں شامل کی گئی تھی، آج ان کا وصال بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو یہاں پر یہ تھا کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو جو پاکستان کے حالات ہیں وہ وہاں سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور جو فتویٰ ہوتا ہے وہ احوال کی بنیاد پر چینج ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جو صاحبین نے، امام محمد نے یا امام ابو یوسف نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ جو اختلاف کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ھذا اختلاف زمان ولیس اختلاف حجت و برہان، صاحبین کا اختلاف جو ابو حنیفہ کے ساتھ ہے یہ اختلاف کوئی حجت اور دلیل کا اختلاف نہیں ہے، یہ زمانے کے اختلاف تھا، اور یہ اختلاف اور ان کے زمانے میں کتنا ڈفرنس ہے، ابو حنیفہ اور صاحب 10 سال کا فرق ہے۔ تو جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ نے وہاں کے حالات کے مطابق اپنی رائے کو رکھنا ہے، اپنے فتوے کو رکھنا ہے، اور اپنی دین کی انڈرسٹینڈنگ کو رکھنا ہے، اور اسی تناظر میں فقہ الاقلیات المسلمہ کا سبجیکٹ پڑھایا گیا، اور اسی امید کے ساتھ کہ وہاں پر بہتری آئے گی، اور ہم نے پوری بھرپور کوشش کی کہ آپ ان مسائل کو اور شریعت کی اسپرٹ اور روح کو اسی تناظر میں سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی صرف 3 یا 4 منٹ علامہ ساجد صاحب نے گفتگو فرمائی، اور 2 بڑے میجر مسائل جو مغربی دنیا کے ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز میں اور مختصر طریقے سے ایکسپلین کیا۔